تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کا مفہوم یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی احکام پورے کرو اور اللہ کی مخلوق کے بھی حقوق کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ظاہری احکام بھی ہیں جو ہمارے جسم سے نکلتے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں دل کے احکام بھی ہیں۔ آپ کو اپنے دل کو بھی دائیں بائیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ہم غلام کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے، تو غلام کا مطلب سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، تو اس میں دل بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو دائیں بائیں لے کے جائیں۔ دائیں بائیں کا مطلب کیا ہے؟ لیفٹ رائٹ۔ لیفٹ رائٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنا دل اللہ کے علاوہ کسی سے لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا خبردار سنو، ہمارے جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک، جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بار میں ایک بات کرتا ہوں، اس کی میں دوبارہ یہاں تنبیہ کروں گا۔ دیکھو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دل کے بارے میں فرمایا کہ وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پوری باڈی ٹھیک، وہ خراب ہوتا ہے تو پوری باڈی خراب، تو کیا مطلب؟ یہاں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم کولیسٹرول والی چیزیں نہ کھائیں، اس حدیث کا یہ مطلب ہے بھائی کوئی ڈاکٹر اگر یہ حدیث سنے گا وہ کہے گا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے آپ اپنی ہارٹ کی کیئر کریں، آپ کا ہارٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی متاثر ہو رہی ہے، پراٹھے کھانا چھوڑ دیں، سگریٹ پان گٹکے چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر تو یہی تشریح کرے گا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ دل کا مسئلہ ہے آپ کا، اور حدیث میں آتا ہے کہ دل جب خراب ہوتا ہے تو پوری باڈی خراب ہوتی ہے، دل صحیح ہوتا ہے تو پوری باڈی صحیح ہوتی ہے، لہذا آپ آپریشن کروا کے اپنا دل ٹھیک کر لیں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ نہ، کیوں؟ آپ نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی نبی کی مراد یہ نہیں ہے۔ وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میڈیکل سائنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع بولو نہیں ہے۔ نبی کا جو ٹاپک ہے وہ میڈیکل سائنس نہیں ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، صحت کے حوالے سے جو چیزیں، یہ بار بار میں تنبیہ اس لیے کرتا ہوں کہ پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سامنے کہ حکیم لوگ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے یہ اس میں یہ شفا ہے، تو اب اس کا کچھ قہوہ بنا کے پلا دیں گے آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً چند چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ اس میں شفا ہے، قرآن نے بھی بتایا، لیکن کیسے ہے، کتنی مقدار میں کھانی ہے، کس کو کھانی ہے، اور کس کو الٹا نقصان ہوگا، یہ تفصیلات ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتی۔ یہ تو میڈیکل سائنس کا پورا ایک شعبہ ہے، تو یہ ڈاکٹروں اور جو ماہر حکیم ہیں ان سے پوچھنے کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تو بتایا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پیسہ کمانے میں حلال طریقہ کیا ہے اور حرام طریقہ کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تجارت کی طرف زیادہ آپ امت کو لانا چاہتے تھے، لیکن کون سی تجارت حلال ہے کون سی حرام یہ تو بتا دیا، کمانا کیسے ہے کیا یہ بتایا کہ کس بزنس میں زیادہ پروفٹ ہے،
ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو ماہر معیشت سے آپ پوچھیں گے، معیشت کے ماہرین سے آپ پوچھیں گے، جو آج کل بزنس چل رہا ہے اس کے ماہرین سے پوچھیں گے، رفیع بھائی سے پوچھیں گے، رفیع بھائی چاول کا کام وہ کیا ملٹی گرین، ان کی دکان کا ولاگ بنایا تھا نا، ملٹی گرین آٹا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ 25 بوریاں کم از کم فری بنتی ہیں ہماری، مذاق کر رہا ہوں، وہ ہم نے ولاگ بنا دیا نا. تو سیریس نہیں ہو جائیں، یہ مذاق ہی ہے. تو یہ تاجروں سے پوچھا جائے گا بھائی جو کا آٹا زیادہ چلے گا مارکیٹ میں، گندم کا آٹا چلے گا، ہر ایک کی ایک فیلڈ ہے. پیغمبروں کا ہدف کیا ہے، پیغمبروں کا موضوع کیا ہے، پیغمبروں کا ٹاپک کیا ہے، مذہب کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ بھائی ہدایت، سیدھا راستہ، غلط اور صحیح میں فرق، وہ راستہ جو انسانوں کو جانوروں سے جدا کرتا ہے، وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. آپ کی ہدایت کے بغیر آپ ایک صحت مند انسان تو بن سکتے ہیں، آپ ایک پیسے والے تو بن سکتے ہیں، اچھے انسان آپ نہیں بن سکتے. اچھے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، اچھے حکیم بھی بن سکتے ہیں، اچھے انجینئر بھی بن سکتے ہیں، آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. اور ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری پہلے کیا ہے بھائی؟ اچھا انسان بننا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے تو پوری باڈی ٹھیک رہتی ہے.